بتاؤ محبت کیسی ہے؟ جنوں کی چنکار، بارش کی مہکار، کوئل کی کوک جیسی ہے۔ محبت میرے محبوب جیسی ہے، پرندوں کو چہچہاہٹ، ہواؤں کی سنسناہٹ، دلوں کی اوٹ میں چاند کی جیسی ہے، بادلوں کی اوٹ میں چاند کی جیسی ہے۔ محبت کلیوں کے سروپ جیسی ہے۔ بتاؤ محبت کی آنکھیں کیسی ہیں؟ بتاؤ محبت کی آنکھیں کیسی ہیں؟ اس کی آنکھیں جھیل سیف پر ملوک جیسی ہیں۔ بتاؤ اس کا بسیرا کہاں ہے؟ پربتوں کی آشیانے پہ۔ کیا تم نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ کتاب کے ورق پہ مچھلی کلی کے جیسی ہے۔ ہاں محبت ایسی ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ زنجبیل پتھروں کے بنائے طاق پر بیٹھی چھوٹی سی لڑکی کی فرمائش کو دل سے مسکرایا تھا۔ محبت ہر کسی سے نہیں ملتی، پہلے وہ درد دیتی ہے، ہجر کا روک دیتی ہے۔ جب آپ اس سے ملنے کے قابل ہو جائیں، اپنا آپ لوٹانے کے لیے ظرف کشیدہ کر لیں، اور تب آپ سے آپ کا سب کچھ چھین کر ملتی ہے۔ بڑی ظالم ہے محبت۔ وہ کسی نازک کی طرح اسے سمجھاتے اپنی کتاب میں کھویا ہوا تھا۔ کتاب پڑھنے کی عادت اسے اپنی ماں سے ورثے میں ملی تھی۔ کیا وہ بابا سے بھی زیادہ وی آئی پی ہے؟ زرلش کے معصومانہ سوالات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس نے اس کے دماغ میں بٹھایا تھا، جو لوگ خدا کے پاس چلے جاتے ہیں وہ وی آئی پی بن جاتے، ہر کسی سے نہیں ملتے، جیسے اس کے ماں باپ۔ ہاں شاید کیونکہ محبت بھی ان لوگوں سے ملنا چاہتی ہے جو اس کے شان و شان ہوتے ہیں۔ یہ کمزور لوگوں کے دل کا جوک نہیں بنتی، ہر ایک سے نہیں مل لیتی۔ وہ جان پرکھ کر اپنا شکار ڈھونڈتی ہے اور بنا اسے بتائے اس پر غالب آ جاتی ہے، کسی مکڑی کی طرح اپنے شکار کے گرد جال بن دیتی ہے، اور محبت کی دلدل میں سوائے دھنسنے کے اس کے ظلم سہنے کے علاوہ کوئی راہ بچتی ہی نہیں ہے۔ زنجبیل کی اتنی گمبھیر اور فلسفی سے بھرپور باتوں پر وہ خفا سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں پشمانہ کو بتاؤں گی، محبت بہت بری ہے۔ زارلش کی نیلی آنکھوں میں شرارت امڑ آئی تھی، جبکہ زنجبیل پریشان سا اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیا بتاؤ گی اسے کہ ہم پہروں ایسی فضول باتیں کرتے ہیں؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ وہ چھوٹی لڑکی نادان تھی، اور اس کی بہن تو نہیں، یقیناً اس کا امیج خراب جاتا۔ نہیں، بلکہ یہ بتاؤں گی کہ زنجبیل پاگل ہو گیا ہے۔ اپنا کام مکمل کرتے وہ بھاگ گئی تھی، جبکہ اس کی بات میں چھپی شرارت سمجھتے زنجبیل کا زبردست سا کہکا پڑا تھا۔ وہ زرلش کے قریب پڑے پتھر کو دیکھ رہا تھا، جہاں ڈبل زیڈ کندھن کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ناکام کوشش، اسے بھلا پتھر کو کشیدہ کرنا کہاں آتا تھا؟ اس نازک لڑکی نے پتھر سے واسطہ کب رکھا تھا؟ پہاڑوں کے وسط میں رہتے بھی اسے وہ پتھر پھول لگا کرتے تھے۔ پاگل! زنجبیل نے نامحسوس انداز میں اس کے لکھے لفظوں کو مزید نمایاں کیا تھا، کیونکہ وہ اتنے بے ڈھنگے انداز سے لکھے گئے تھے جو پانی کی ذرا سی بوند پر مٹ سکتے تھے۔ کتنی دیر وہ یہ فضول کام کرتا رہا تھا، اپنی کتاب بینی کو چھوڑ کے۔ اٹھنے سے پہلے وہ اس چھوٹے سے پتھر کو اپنی پاکٹ میں رکھ چکا تھا، کسی قیمتی متاع کی طرح۔ وہ کنچے اڑاتی گھر پہنچی تھی جب دروازے پہ ہلٹر بن کر گھورتی پشمانہ گل کو دیکھتے نگاہ معصومیت سے جھکائی تھی۔ کہاں تھی تم؟ کب سے ارسلان تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، پتہ بھی ہے؟ قاضی کاکا نے آتے ساتھ ہی تمہارا پوچھا۔ ہاں ان کے غصے سے کون لپٹے؟ پشمانہ کی سخت آواز پر اس نے معصومیت سے سر مزید جھکا دیا تھا۔ بتاؤ زری، کچھ پوچھا ہے کیا؟ آج ہی زمین سے سارا سونا کھوج نکالو گی؟ پشمانہ نے اس کی تھوڑی سی پکڑے سر اونچا کیا تھا۔ وہ بہن چچا زاد، کم ماں زیادہ بن کر رہتی تھی، وہیں اس بات کو بھی جانتی تھی وہ اتنی دیر کہاں سنجیدہ رہ سکتی تھی جس کا خاموش رہنے کا ناٹک چل رہا تھا پہاڑی والے پاگل کے پاس۔ اس نے معصومیت سے نیلی آنکھیں ٹپٹپاتے حد درجہ سنجیدہ انداز میں کہا تھا۔ پشمانہ حیران ہوئی، زری واقعی آج کچھ بدلی سی تھی۔ کون پہاڑی والا پاگل؟ ارسلان کو اس کے پیچھے آتے دیکھ کر وہ
وہ حیرانی سے پوچھنے لگی تھی بھلا وہ اتنی بے خبر تھی اس چھوٹی سی نگری سے جہاں اس نے کسی پاگل کو نہیں دیکھا تھا، اسی انجینئر شہری بابو کے ساتھ تھی یہ۔ ارسلان کی بات پر وہ اسے غصے سے گھورنے لگی تھی۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ بڑا ہے وہ تم سے، اور کتنی بار کہا ہے یہ شہر کے لوگ بڑے مطلبی ہوتے ہیں، دور رہا کرو ان سے۔ پشمانہ کے گھورنے پہ اس کی آنکھوں میں ستارے ٹمٹمائے تھے۔ اب حد سے زیادہ ڈانٹ جو پڑ رہی تھی۔ وہ میرا دوست ہے، دوست صرف دوست ہوتا ہے، چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اور نہ ہی مطلبی۔ زرلش کی ڈھٹائی پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تمہارا علاج تو صرف کاکا ہی کر سکتے ہیں۔ زرلش نے پشمانہ کی دھمکی پر غصے سے اسے گھورا تھا۔ سرخ کندہاری انار جیسے گال مزید لال ہوئے تھے۔ کاکا کے ڈراوے دینا چھوڑ دو مجھے، اب میں بڑی ہو گئی ہوں پشمانہ۔ وہ اس کی انفارمیشن میں اضافہ کر رہی تھی۔ اوہو دیکھو تو ذرا بڑی لڑکی۔ پشمانہ اسے گھورتے ساتھ ہی گھر میں رکھی گیلی اور سوکھی لکڑیاں الگ کرنے لگی تھی۔ وہ لکڑیاں جمع کیے جب چولہے پر جا کر بیٹھی تو وہ بھی کھوئی سی پتوں سے بنی چٹائی پہ برجبان ہوتے دھواں ہوتی لکڑیوں کو دیکھنے لگی تھی۔ پشمانہ یہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ زرلش کے سوال پر اس کے کام کرتے ہاتھ رکے تھے۔ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، جس کا سوال اس کی عمر کی لڑکیوں پر جچتا نہیں تھا، اور پھر سر جھٹکتے اپنا کام کرنے لگی جتنی کہ اس کی عمر تھی۔ اسے بھلا محبت کی کیا خبر؟ بتاؤ نا پشمانہ، پاگلوں کے سوالوں جیسی ہوتی ہے، بالکل تمہارے جیسی۔ پشمانہ غصے سے دھنکی اس کے سامنے پٹکتے بولی تھی۔ آگ تھی کہ جلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس پر زری کے فضول سوال، کیا تم نے کبھی محبت کی ہے؟ وہ اس کی چھوڑی محنت پہ کام کرتے ہوئے بولی تھی، مگر جلد ہی یہ کام کرتے سانس پھولی تو اسے چھوڑتے اپنی سانسوں کو ترتیب دیتے جلدی بولی تھی، کیا ماسٹر جی آج کل تمہیں یہی پڑھا رہے ہیں؟ وہ اسے سخت تیور دکھاتے پتھروں سے عارضی چولہا بنانے لگی تھی۔ چنانچہ مٹی کا چولہا کل رات کی طوفانی بارش میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور کام نہیں کر رہا تھا۔ نہیں، پر پشمانہ کاکا آ رہے ہیں۔ ارسلان اپنی کشمیری ٹوپی کو سر پر جماتے وارن کر گیا تھا تاکہ اس کا منہ بند کروا دے۔ وہ بھی باہر بیٹھا اس کی چپڑ سن رہا تھا۔ زرلش دھنکی پھینکتے خود ہی کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کاکا کو اس کا سامنے آنا پسند نہیں تھا، جس کی خاص وجہ یہی تھی کہ اس کا پیدا ہونا ان کے پیارے بھائی کی موت کا سبب بنا تھا۔ لیکن گھر آتے ہی وہ پہلے اس کا ہی پوچھتے۔ وہ اداس سی اپنی گڑیا اور گڈے اٹھائے بیٹھی تھی، اور پھر بچکانہ حرکت کرتے اپنے گڈے کے ماتھے پر زنجبیل کا نام لکھا تھا۔ شاید محبت تمہاری جیسی ہوتی ہے زنجبیل۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ 16 سالہ ہندسہ عبور کرتی لڑکی اس ڈگر پر بساط بچھا رہی تھی جس کی رہنمائی پرخار تھی۔ وہ اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ ایکٹیو اور ذہین تھی، اور زنجبیل اسے دوستی کے بعد تو اس کے اعتماد میں کس قدر اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ بے جان سی بیٹھی اپنے سامنے کاغذ پر لکیریں لکھی تحریر پڑھ رہی تھی جب کسی نے اس کا کاندھا ہلایا تھا۔ وہ گاؤں کی سب سے زیادہ بزرگ خاتون سردار بی بی تھی۔ بیٹی دستک کرو یہاں پر۔ مولوی صاحب کے کہنے پر اس نے چور نگاہیں اس پر جمائی جو کب سے زمین کو ہی گھور رہا تھا، اور اس کے برابر میں بیٹھا ارسلان کافی گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا، جس میں زنجبیل آفریدی کی سحر زد پرسنالٹی کا ہاتھ تھا۔ وہ اس کے برابر بیٹھتے کافی کنفیوز تھا۔ اس نے صحبت میں سر ہلایا تھا اور اپنی قسمت کے پروانے پہ سائن کر دیے تھے۔ ہر طرف سے مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ اس نے نظر اٹھائے اس شخص کو دیکھنا چاہا جس سے اس کے نصیب کے دھاگے بندھے تھے۔ آیا وہ خوش بھی ہے کہ نہیں؟ فلک سے زمین کی چاہ رکھتا بھی ہے یا نہیں؟ مگر اس کے سرد اور سپاٹ چہرے پر نگاہ پڑتے اس نے پھر سے سر جھکا لیا تھا۔ جانے وہ اسے کیا سزا دینے والا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا اگر کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو وہ سامنے والی کی موت بن جاتا ہے۔ کیا پتہ وہ اسے ساتھ ہی نہ لے کر جائے۔ سزا کے طور پر دل میں کئی اور وہم سر اٹھانے لگے تھے۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو یہ لوگ تو مجھے مار دیں گے۔ اس نے
اور सहमी निगाहों से काजी काका और छोटे चचा को देखा था, जो अभी भी सामने वाले से किसी बात की बहस में मुतलबा थे। जाने कैसे करके इस शख्स ने सबको मनाया था, जो कुछ देर बाद वो इसकी गाड़ी में बैठी एक जाने सफ़र को रवाना हो चुकी थी। एक नई मंजिल जिनका इसने सिर्फ जिक्र सुना था, पर पुरताइश महल जिनकी तस्वीरें देखी थी, निगाह हंगामों भरी जिंदगी जो परसुकून जिंदगी से बढ़कर हसीन होगी, और हर पल साथ रहने वाला मनपसंद शख्स जो निगाहों से उसे देखते दिल मुतमईन हुआ था, जो चाहा था जो पा जो लिया था। गाड़ी मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हाईवे पर आई तो इसने सीट की पुश्त से सर अटका लिया था। वो वाकई एक नई दुनिया सैर करने जा रही थी। जाने जिंदगी कैसे कैसे खेल खेल जाती है। कल तक इसके पास घर था, बहन भाई थे, और आज सिर्फ एक शख्स से जुड़ने के लिए वो सब कुछ पीछे छोड़े जा रही थी। बताओ मोहब्बत की आंखें कैसी हैं। इसकी आंखें झील सफ़ेर मलूक जैसी हैं। वो झील आंखों में डूबी थी तो इसमें बुरा क्या था। उसने मन चाहे शख्स को पाने के लिए रस्मों से मुंह मोड़ा था, इसमें बुरा क्या था। एक दुनिया में इस शख्स को रसवा किए वो सरखरू हुई थी, इसमें बुरा क्या था। वो तो मोहब्बत का पहला इस्तारा अपने वलदैन तक को फरमोश कर गई थी। एक मोहब्बत मिल जाए तो हम खुद को बादशाह तस्वर करते हैं, जबकि एक मोहब्बत ना मिलने पे हम खुद को फकीर से भी बदतर समझ लेते हैं। मोहब्बत लफ्ज़ फिकत है ही क्या, मीम से मेरी, हे से हम, बे से बादशाही, और ते से तुम तक। मोहब्बत एक ऐसा तोहफा है जो अगर महरम के रूप में मिल जाए तो मुआवजा। इस दुनिया में मुआवजे आम तो नहीं है ना। पाक मोहब्बत भी तो एक वही है जो आम पे नहीं बल्कि किसी खास पे नाजिल होती है। मोहब्बत तो ज़र्फ वाला ही कर सकता है, निभा सकता है। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ अमल है जिसके पास से लफ्ज़ मुफाद गुजर भी नहीं सकता। मोहब्बत पाने का नाम नहीं बल्कि मोहब्बत तो खुद को फना करने का नाम है। किसी की हंसी के लिए अपने आंसू छुपा कर दिल से राजी रहने का नाम है। मोहब्बत ऐसा नगमा है जिसकी धुन पर आप रक्स करते हैं। मोहब्बत तो इब्तिदा और इंतहा है, मोहब्बत तो दुआ है, मोहब्बत तो वफा है, मोहब्बत तो आसूदगी का जहां है, मोहब्बत तो फताह आलम है, मोहब्बत तो मावस की रात में 14वीं तारीख का चांद है, मोहब्बत तो धूप में ठंडी छाँव है। मोहब्बत दिल तो नहीं मांगती, अलबत्ता दिल की महार की तलब ज़रूर करती है। मोहब्बत तो कभी भी इख्तियार नहीं मांगती, अलबत्ता एतबार ज़रूर मांगती है। मोहब्बत कभी भी आपसे नींद नहीं छीनेगी, अलबत्ता ख्वाब ज़रूर तलब करेगी। मोहब्बत कभी सवाल तलब नहीं करती, अलबत्ता महबूब के सामने जवाब ज़रूर बनेगी। अगर मोहब्बत हो तो वो कभी आपका साथ नहीं मांगेगी, अलबत्ता वो आपको किसी का होने भी नहीं देगी। मोहब्बत लफ्ज़ नहीं मांगेगी, अलबत्ता अमल ज़रूर तलब करेगी। अपने अंदर की होती कश्मकश से लड़ते वो कब सो गई पता ही नहीं चला था। पूरे रास्ते में दोबारा भूले से भी आंख निगाह उस पर नहीं डाली थी। उसने गाड़ी को रेस्ट देने के लिए बंद किया था जब इसकी निगाह उस परिवेश पर पड़ी थी। वो नींद में महवर इसकी अबतर हालत से बेखबर मुस्काई थी जब सामने मौजूद शख्स का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो उठा था। उठो, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम चैन की नींद सो रही हो, दूसरों की नींदें बर्बाद करके। इसकी धार पर वो सहमी सी आंखें खोल गई थी। कुछ देर लगी थी सूरत हाल का अंदाजा करने में। इस शख्स के सिवा हर मनाजिर ही अजनबी था, और फिर चंद घंटों की कार्रवाई जहन के पर्दे पर लहराई तो हर मनाजिर आशना था, पर सामने मौजूद शख्स अजनबी बन चुका था। वो सर हिलाती उठ बैठी थी। क्या हम तुम्हारे घर पहुंच गए हैं? जर्लिश की आवाज़ पर उसने सुलगती निगाह उस पर डाली थी। तुम्हें बहुत शौक है मेरे घर जाने का। सो तो है, शादी के बाद लड़की हमेशा अपने दूल्हे के साथ ही जाती है। जर्लिश की मुस्कुराहट ने सामने वाले को जलाकर कोयला किया था। ये शौक भी अपना कर देख लो। वो हंकार भरते उसे बाजू से पकड़े नीचे धकेल गया था।
अगर मैं तुम्हें इस पहाड़ी से नीचे धक्का दे दूं फिर। इसकी आंखों में जमी सदमेरी ने एक लम्हे को ज़ालिश को समाया था, लेकिन अगले ही लम्हे वो निडर बनी थी। पहाड़ों की बेटी हो, मरने से डर नहीं लगता। इसका अंदाज हमेशा की तरह निडर और बेबाक था। चलो फिर तैयार हो जाओ, पहाड़ों की बेटी हमेशा के लिए पहाड़ों में खो जाने के लिए। उसने गुस्से से कहते अगले ही लम्हे उसे धक्का दिया था जब इसका पाँव फिसला था। उससे पहले कि वो गिरते हुए कई फीट गहरी खाई का लकमा उजल बंद थी, इस शख्स ने उसे वापस खींचा था जो इसके सीने से लगती सहमी सहमी सी कांप उठी थी। उसने मजबूती से उसकी शर्ट के कॉलर थामे हुए थे। पहाड़ों की बेटी डर गई अपने हकीकी मस्कन से। शायद उसे ज़ालिश को डरा कर सुकून मिला था। तुम बहुत बुरे हो सुनकर अच्छा लगा, और तुम्हारी किस्मत के अब तुम्हें इस बुरे शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। अगर तुम चाहो तो बीच रास्ते में मंजिल अधूरी छोड़ सकती हो कि मेरी भी जिंदगी आसान हो और आगे से किसी का बोझ ना उठाना पड़े। वो उसे आज़ादी का परवाना थमा रहा था, लेकिन ज़ालिश को आज़ादी नहीं, वो शख्स चाहिए था। बीच राह से भागने वाले बुज़दिल होते हैं। मुझे तुम्हारे साथ रहना है हर हाल में, मुझे तुम्हें जीतना है। नीली आंखों का जनून मुकाबले को एक लम्हे को दुनिया से गाफिल कर गया था। तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी ज़ालिश खान। अगर तुम इस निकाह को मेरे पाँव की बेड़ियाँ समझ रही हो तो तुम गलत हो। वो उसे चैलेंज कर रहा था, अपने से छोटी लड़की को चैलेंज करता वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तुम बताओ मोहब्बत कैसी है जो मेरे महबूब को मेरा नहीं कर सकती। ज़ालिश का मासूम जहन वही कई पत्थरों पे अटकी मोहब्बत के गिर्द घूम रहा था। तभी सवाल दागा था। मोहब्बत जिंदगी के इम्तिहान जैसी है, सूरज की तपे से मुरझाते पेड़ों जैसी है, फिजा में फैली आलूदगी से सांस बंद करने जैसी है। बताओ सहल कर लोगी तो मोहब्बत के दर्द जो सहरा की उठती गर्म रेत जैसी है, जो आंखों में पड़ते जख्म देती है, रास्ते की यकसुई छीन लेती है, नंगे सर पाँव ससी और पुट्टू को सहरा में भटका के लज्जत लेने जैसी है। उसे दोनों शानों से थामे जोर से झंझोड़ते गहरी नींद से जगाने की तक दो की थी। ज़ालिश इसकी चट्टानों जैसी पथरीली आवाज पे सहमी थी। इसके नरम वजूद में धंसती वो उंगलियां उसे तकलीफ दे रही थी। लेकिन मेरी मोहब्बत तुम जैसी है। ज़ालिश बज़द थी अपना आप मनवाने के लिए। मोहब्बत महबूब को रसवाई नहीं देती है। वो इसकी नीली आंखों में दर्द तहरीर को मिटाना चाहता था, वो अपनी बेवकूफ़ियों की लपेट में उसे भी ले चुकी थी। मुझे तुम्हें वो अपना बनाना था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ज़ालिश ने बेबसी से अपनी मजबूरी की दास्तान सुनाई या सफाई दी। जख्म देखकर मिसागरों की सफ्त में शामिल होने वाले लोग मोहब्बत के दावेदार नहीं हो सकते। तुम क्या जानो मोहब्बत कैसी है। इसकी बर्दाश्त की हद खत्म हुई थी। मने दर अक्षम जंजबील वो सिसकते हुए इसके सीने पर सर अटका गई थी। मुकाबले के सीने पर इसकी नागन जुल्फों के साथ ही जैसे सांप लूटने लगे थे। तभी उसे पीछे धकेला था। ज़ालिश का जवाब इसकी नसों में जहर बनने लगा था। माथा मसलते उसने जोर से गाड़ी पर दूसरा हाथ मारा था। ज़ालिश की आंखों में रिमझिम सावन बरसना शुरू हुआ था। कुछ देर आंखें बंद किए उसने गहरे गहरे सांस भरते खुद को इंसानियत का पाठ पढ़ाया था। किसी के लिए मनपसंद तो किसी के लिए अनचाहा सफर फिर से शुरू हुआ था। रात गए वो मंजर पर पहुंचे थे जब सामने बैठी इसकी माँ ने इस छोटी लड़की की हैसियत पर सवाल उठाया था। ये कौन है बेटा। कंधारी सेबों जैसे लाल रुखसार लिए, नीली आंखें, चुन्नी से नाक तले मेहराबी होंठ जिसके जख्म को दबाए वो हैरान थी इस लग्जरी हाउस को देख रही थी जो तस्वीर से भी ज्यादा हसीन था। बिल्कुल शहजादों की कहानियों जैसा महल था। नौकरानी एक लफ्ज कहते वो आगे बढ़ गया था, जबकि ज़ालिश सन्नाटों की जद में ठहरी थी। ये क्या कहकर गया था। वो इसकी माँ को बताना चाहती थी पर जबान कम सी थी। ओ, मैंने ही उसे कहा था कि मुझे किसी मुलाजमा का बंदोबस्त कर दे जो मेरे छोटे छोटे काम कर दिया करे, पर ये नहीं कहा था कितनी छोटी मुलाजमा पकड़ कर ले आओ जो हमें ही संभालनी पड़ जाए।
زہرا خاتون نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ مستقل مزدوری کی وجہ سے وہ کافی حد تک چڑچڑے پن کا شکار تھی، مگر آج بھی انہیں ہر چیز ہم مزاج چاہیے تھی۔ زری کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے کھینچ کر تپتے صحرا میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کی آنکھیں درد سے بھیگی تھی، محبت دھوپ میں جلتے ننگے پاؤں جیسی ہے۔ زرلش نے بے یقین نگاہ اس طرف ڈالی تھی جہاں سے وہ گم ہو گیا تھا۔ تو کیا واقعی وہ اسے یہی حیثیت دینے والا تھا؟ منشی بابا، منشی بابا! زہرا کی آواز اسے شعور کی دنیا میں لائی تھی۔ جی بیگم صاحبہ! تبھی ادھیڑ عمر شخص ہانپتا کانپتا وہاں پہنچا تھا۔ اس بچی کو کیا نام ہے تمہارا؟ زہرا خاتون کو یاد آیا کہ اس کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ زری! آنسوؤں کا پھندا گلے میں اٹکا تھا۔ اس کو سرونٹ کوارٹر میں اختر کے ہاں ٹھہرا دو اور اس کی بیوی کو کہو اسے سب کچھ سمجھا دے گی، کیسے اس گھر میں رہنا ہے اور کام کرنا ہے۔ زہرا نے منشی بابا کو انسٹرکشن دے تو وہ جی حضوری میں سر ہلائے اس کے بیگ کے طور پر استعمال کیے جانے والا صندوقچہ اٹھانے لگا تھا جب وہ ایزی سے سوٹ میں واپس آیا تھا۔ زرلش نے آنکھ اٹھائے وائٹ کرتے پاجامے میں ملبوس آستین کے بازو فولڈ کیے گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتے زنجبیل کو دیکھا تھا۔ منشی بابا اسے انیکسی کی راہ دکھا دیں، یہ سرونٹ کوارٹر میں نہیں رہے گی، ماما کو کبھی بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کوارٹر زیادہ دور پڑے گا۔ کف لنکس کو صحیح کرتے وہ زہرا کے پاس بیٹھا تھا۔ زری نے چور نگاہوں سے ایک بار پھر اسے ماں کے پہلو میں بیٹھے دیکھا۔ مگر بیٹا انیکسی میں اکیلے کیسے بھلا رہے گی یہ؟ اور وہ تو مہمانوں کے لیے مخصوص ہے نا، کچھ دنوں میں وہ تمہاری شادی کے فنکشن شروع ہو جائیں گے، سب کے لیے جگہ کم پڑے گی گھر میں۔ زہرا الجھی تھی۔ زنجبیل کی شادی؟ زری کا دل بیٹھا تھا۔ رہ لے گی مام، کیا آپ ایک سرونٹ کو لے کر میرے سے بحث کریں گی، اور وہ بھی ایک ملازمہ کی خاطر؟ لیکن فی الحال مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دیں۔ کچھ بنوایا نہیں آپ نے اسپیشل سا؟ وہ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بولا تو زہرا نے ثابت میں سر ہلاتے اس کا سر پیار سے سہلایا تھا۔ اس نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھاتے اسے دیکھا جو کسی صدماتی کیفیت میں مطلبہ تھی۔ مقابلے نے اگنور کرنے کی حد کی تھی، جیسے وہ وہاں تھی ہی نہیں یا اس سے کوئی آشنائی کی رمزش نہیں تھی۔ کیسا رہا سفر؟ ابھی کتنا پروجیکٹ رہتا ہے؟ زہرا نے اس کے سر میں اپنی نمرہاٹ لیے انگلیاں پھیرتے پوچھا تو زرلش نے نیم آنکھوں سے ماں بیٹی کی محبت کا یہ نظارہ دیکھا تھا اور منشی بابا کے اشارہ کرنے پر سر جھکائے ان کے پیچھے چلتی گئی تھی۔ مکمل ہو گیا ہے، بس باقی یہاں کا سیٹ اپ رہتا ہے۔ کیا یہ لڑکی وہاں سے لائے ہو؟ زہرا کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی، شاید انہیں زرلش کا بے حد حسین ہونا انسکور کر رہا تھا۔ جی ماما یتیم ہے، آسرا ہو جائے گا، اور آپ کو بھی ضرورت تھی نا۔ وہ جتنا اس ٹاپک سے بچنا چاہ رہا تھا ماما اسے اسی طرف لے آتی تھی۔ ہاں ایک بار زالے اس گھر میں آ جائے، میری آدھی پریشانیاں زائل ہو جائیں۔ زہرا کے تفکر بھری آواز اور اس کی فیانسے زالے کے ذکر پر اس کے لب بھیجے تھے۔ ماما میں صبح دیر تک ریسٹ کروں گا، پلیز کسی کو میرے کمرے میں نہ بھیجیے گا۔ زنجبیل کی بات پر انہوں نے ثابت میں سر ہلایا تھا۔ بیٹی کی عادتوں سے آگاہ جو تھی، پر زالے کو کیسے روکوں گی؟ اسے تو خبر ملے گی تو وہ فوراً یہاں چلی آئے گی جلدی سی۔ زہرا نے شوق نظروں سے چھیڑا تھا مگر مقابلے نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ وہ زہرا کو ان کے کمرے میں چھوڑتے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ایک لمبے سفر کی تھکان بھرپور نیند سے اتارنی تھی۔ اس کی فیملی چند لوگوں پر مشتمل تھی، زہرا آفریدی اور دستگیر آفریدی جو دو ہی بہن بھائی تھے، جبکہ ان کا کزن سرکل کافی وسیع تھا۔ اس کے ماں باپ کے کار ایکسیڈنٹ میں ماں نے اپنے حصے میں شوہر سے ابدی جدائی کے ساتھ ساتھ مزدوری بھی لکھوا لی تھی، جبکہ ماموں کے ساتھ اور زالے نے اسے سنبھالنے میں آسرا دیا تھا۔ دستگیر اور زہرا نے بچوں کی دوستی اور آپسی پیار کو دیکھتے انہیں ایک ہی بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کیا تھا اور ان کے لیے منگنی کی چھوٹی سی ترکیب بتائی۔ پر شادی کے سلسلے میں آج کل گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں اور زہرا کی فرمائش زالش کی صورت پوری ہونے لگی
لگی تھی کہ انہیں ہر وقت ایک ملازمہ کی ضرورت تھی۔ گھر کی مستقل ملازمہ زرینہ کے سر بہت سے کام تھے۔ اس نے آنکھیں موندی تو نیلی آنکھیں چھم سے شکایت کرتی نظر آئیں۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ بتاؤ محبت کیسی ہے؟ جاڑے کے زرد پتوں جیسی ہے۔ کسی کروٹ چین نہ ملا تو وہ باہر نکل آیا تھا۔ لان میں بکھری پورے چاند کی روشنی اور اسٹریٹ لائٹ کی پیلی روشنی نے متاثر کن مناظر برپا کیا ہوا تھا۔ وہ سلیپر ایک طرف اتارتے ننگے پاؤں ہی لان کی نرم گھاس پر چلنے لگا تھا۔ اس کی زندگی میں اچانک در آنے والی تبدیلی پہ وہ کافی اپسٹ تھا۔ پرسوچ نگاہیں انیکسی پہ ہی جمی تھی۔ اس کا خیال آتے ہی لب سختی سے بھیجے اندر کی جانب بڑھنے لگا تھا، مگر بیچ رہا رک سا گیا تھا۔ وہ اسے کیا کہے گا؟ اور پھر کچھ سوچ کر اس نے انیکسی کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ اتنا آسان کہاں تھا کسی کو اپنے نام سے منسب کر کے لانا اور پھر اس سے بالکل انجان ہو جانا۔ نکاح کے دو بول آسمانی صفوں جیسی طاقت رکھتے تھے۔ انیکسی میں داخل ہوتی اس نے وہاں کا جائزہ لیا تو وہ ویسے ہی پرتعش تھی جیسے گھر کا باقی حصہ تھا۔ آپ یہاں رہو بیٹی، میں کسی سے کہہ کر کھانا بھجواتا ہوں۔ منشی بابا نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیتے اسے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے بابا، بس مجھے سونا ہے۔ زنجبیل کی دیکھا دیکھی اس نے بھی انہیں منشی بابا کہا تھا جو قاضی کاکا کی عمر کے تھے۔ وہ بھیڑ پسند کرنے والی لڑکی آج پہلی بار تنہائی چاہتی تھی۔ زرلش کے کہنے پہ وہ خاموشی سے چلے گئے تھے جبکہ وہ پھر سے گھر کا جائزہ لینے لگی تھی۔ گول دیواروں والے 2 کمرے اور ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ایک کچن تھا، جبکہ ایک دروازہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب سے کھل رہا تھا اور دوسرا باہر روڈ کی طرف۔ وہ گہری سانس بھرتی اپنے لیے ایک کمرہ مختلف کیے بستر پر گری تھی، بلکہ اس پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر موتی بکھر رہے تھے۔ بتاؤ محبت کی آنکھیں کیسی ہیں؟ قلعے میں قید جھیل جیسی ہیں۔ آنکھیں ابر بنی تھی تو دل میں قید۔ پچھتاؤں کی بھٹی میں جلنے کا وقت ہو چکا تھا شاید، لیکن اسے جان کی بازی لگائے شخص کو جیتنا تھا، سو وہ ہر حال میں خوش تھی۔ زنجبیل کی یاد آئی تو ساتھ میں ابھی کچھ دیر پہلے کا اس کا بے پرواہ اجنبی انداز بھی یاد آیا تھا۔ ظالم تھا وہ اور ظلم کی عادت بھی بہت تھی، مجبور تھے ہم، اس سے محبت بھی بہت تھی۔ کھٹکے کی آواز پر وہ چونکتے ہوئے سیدھے ہو بیٹھی تھی، سامنے سے آتے شخص پر نگاہ پڑتے بیک وقت کئی کیفیات کا شکار ہوئی تھی۔ میرے خیال سے تمہیں اپنی حیثیت پتہ چل گئی ہوگی، اور سنو، بھول کے بھی ازالے کے سامنے مت آنا اپنی بے وقوفی میں۔ میں اس کے سامنے تمہیں اپنی دوست بتا چکا ہوں اور میں فی الحال کوئی اور نئی مصیبت نہیں چاہتا ہوں۔ اگر اس نے مما کو کچھ بتا دیا، کم سے کم میرے دوست نوکروں کی حیثیت سے میرے گھر نہیں رہ سکتے۔ زالش خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی جو رات کے اس پہر اس سے لڑنے چلے آیا تھا۔ وہ دوست تھی اور اب نہیں رہی۔ اب کہ عہدہ خاص تھا پر وہ مانے تو جی ٹھیک، وہ اسے جواب دیتے۔ وہ پیچھے مڑی تھی جب وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے اس کی کلائی تھامے اپنے سامنے کر گیا۔ وہ کسی ایسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی۔ تبھی ایک جھٹکا لگتے اس کے قریب ہوئی تھی۔ اس کے لگائے فریش پرفیوم کی خوشبو نتھوں میں گھستی حواسوں پر سوار ہونے لگی تھی۔ وہ مہک جو ہمیشہ فاصلے سے اٹھتی تھی آج بہت پاس مدہوش کر رہی تھی۔ مت بھولو زرلش خان کہ اب تم میرے حالوں پہ ہو۔ سیاہ آنکھوں میں حد درجہ رعونت تھی۔ اس حال کو میں نے اپنی من مرضی سے چاہا ہے۔ تمہاری داسی بننے کے لیے تو اس حد تک چلی آئی ہوں۔ تم نہ بھی سناؤ تو میں بخوشی تمہارے حال پہ جینے مرنے کے لیے راضی ہوں۔ حد درجہ اعتماد کے ساتھ بولتی اس کی نیلی آنکھیں زنجبیل افریدی کو ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ تم جانتی بھی ہو کہ کہاں آ گئی ہو اپنی بے لگام خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے۔ وہ صد پہری سے کہتے اسے پیچھے جھٹک گیا۔ زرلش خاموش ہی رہی۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا، نفرت ہو گئی مجھے تمہاری شکل سے بھی۔ میں نے کیا سمجھا تھا تمہیں اور کیا نکلی تم۔ ریلیکسڈ وہ قہر برساتی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہاں سے نکلتا گیا تھا۔ زرلش کے لبوں پہ زخمی مسکراہٹ کا بسیرا ہوا تھا۔ آزماؤ زنجبیل افریدی، یہ حق میں نے ہی تمہیں دیا ہے۔ مجال ہے جو کبھی زرلش خان کے لبوں پہ حرف شکایت آئے۔ زالے صرف ایک بات، میری بات سن لو۔
ذوالفقار حیدر آج پھر اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ کیا سنوں میں وہی تمہارے عشق کی داستان، بلا بلا یو نو واٹ، اگر زنجبیل افریدی کو پتہ چل جائے کہ تم اس کی ہونے والی بیوی پر ڈالر ڈال رہے ہو تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ ازالہ افریدی نے ایک ادا سے بال جھٹکتے ہوئے کہا تھا، زیادہ سے زیادہ مار دے گا، غلامی عشق میں موت بھی قبول ہے، یہ دکھ تو نہیں ہوگا کہ میری محبت کسی اور کی محبت کا دم بھرتی ہے۔ گھمیر لہجے میں کہتا، نچلے ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبائے وہ منہم کی طرح جھکا تھا جب اس نے اوزقان کو پیچھے دھکیلا تھا۔ حد ہے اوزقان، تمہیں شرم تو نہیں آتی؟ وہ دوست ہے تمہارا اور اس کے حق پہ وہ صرف منگیتر ہے تمہارا، اور وہ بھی جب تک اوزقان حیدر خاموش ہے تب تک۔ جانتی ہو وہ عورت ذات کے کردار کو لے کر کتنا ٹچی ہے؟ صرف ایک بات اس کے دل میں ڈالنے کی دیر ہے، بنا چنگاری کے ہی یہ باتوں کا رشتہ جل کر خستہ ہو جائے گا۔ اوزقان حیدر کی باتوں نے اس کی آنکھوں میں خوف بھرا تھا۔ اکثر تو وہ اس کی باتیں سنجیدہ لیتی ہی نہیں تھی، پر کبھی کبھی اس سے خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ وہ دستہ گریبان ہوئی تھی جب اوزقان کے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے اور پھر اپنی مضبوط آئینی گرفت میں اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کسی بھی بھول میں مت رہنا میڈم، میں ایسا ہی کروں گا۔ ازالہ افریدی، تمہیں پانے کی خاطر میں آخری حد تک جاؤں گا، کیونکہ میری پہلی چاہت تم ہی ہو۔ اب میں انجلی کی طرح دیواروں سے سر ٹکراتے روتے ہوئے پوری عمر کا تو نہیں گزار سکتا۔ میرا پہلا پیار ادھورا رہ گیا، اف۔ اس کی آنکھوں میں درجہ جنونیت دیکھ کر ازالہ ذرا کی ذرا سہمی تھی، مگر وہی فلمی انداز دیکھتے ہوئے اس کا دل چاہ رہا تھا دو تھپڑ جڑ دے اسے، شاید کہ وہ یہ سب اسے زج کرنے کو بولتا تھا۔ اوزقان حیدر کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ ارے اوزقان بیٹا، تم کب پاکستان آئے؟ فاطمہ کی پرجوش آواز پر وہ ان کی طرف مڑا تھا۔ بس ابھی آیا ہوں آنٹی، ازالہ نے روک لیا تھا، اس کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دن دور کیا رہا، اس نے بہت مس کیا ہے مجھے۔ اوزقان کی بات پر اسے جھٹکا لگا تھا، بھلا اس نے کب روکا تھا اسے؟ اور اوزقان حیدر کو تو وہ بھولے سے بھی کبھی مس نہ کرتی، یہ تو بس ایسی ہی باتیں کھانے کی شوقین ہے۔ ازالہ کچھ چائے پانی پوچھا ہے یا پھر ایسے ہی کھڑا ہوا ہے اوزقان کو؟ فاطمہ کے اعتراض پر اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ زہر نہ پوچھ لوں، وہ چڑ کھائے بولی۔ فاطمہ نے اسے گھورا تھا جو انہیں اوزی کے سامنے شرمندہ کر رہی تھی۔ ارے نہیں آنٹی، اس تکلف کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں نے سنا ہے زنجبیل آ گیا ہے، اس سے ہی ملنے جا رہا تھا، تو ازالہ سے کہا ہے وہ بھی ساتھ چلے۔ کیوں ازالہ چلے؟ اوزقان کی بات پر وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ کتنا بڑا ڈرامہ تھا وہ شخص، جبکہ فاطمہ من صدقے اس کی بات پہ یقین کرتے خوشی سے ان دونوں کو رخصت کرنے لگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ کچھ سفر خاموشی سے کٹا تھا، جب بیچ راستے گاڑی رکتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو اسے مکمل اگنور کر رہی تھی۔ سنو، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اوزقان کی بات پر ازالہ کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو اور کچھ نہیں اوزی، ترس آ رہا ہے مجھے تم پر، مطلب کہ تم کچھ بھی سوچ لیتے ہو خود سے بنا رشتوں کو ویلیو دیے۔ وہ غصے سے تلملاتی رخ پھیر گئی تھی، جبکہ وہ زہر لب مسکرایا تھا۔ منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہوتی ہے، اور کیا یہ میرا حوصلہ نہیں کہ اپنی محبوبہ کو اپنے رقیب سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں؟ بے شک وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، لیکن رقابت کا عہدہ اس وقت عروج پر ہے۔ اوزقان نے بیچارگی بھرے انداز میں کہا تو وہ شارٹڈ ہوئی تھی۔ ان بلو بیل unbelievable person you are, Ozakan Heather. You started castle with psychiatrists for your mental health. کیا تم پاکستان صرف مجھے ٹارچر کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو برائے مہربانی واپس چلے جاؤ، ہم تمہارے بغیر بھی سکون سے ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر جھانکتے اوزقان کو مخصلانہ مشورہ دیا تھا۔ کوئی شک نہیں ازالہ افریدی، اب آپ نے اوزقان حیدر کو اپنا بیمار کیا ہے۔ ویسے فری کے مشورے کی
کوئی اوقات نہیں ہے آج کل. پھر بھی تھینکس. میں جانتا ہوں تم مجھے لے کر کتنی کنسرٹ اور فکر مند ہو. وہ طنز کرتا پھر سے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. مطلب کہ ڈھٹائی ہی ڈھٹائی. وہ سامنے راستوں پر نظر اٹکائے بیٹھی تھی. جب وہ چونکی تھی گاڑی زنجبیل کے گھر جانے والے راستے سے ہٹ چکی تھی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سد انداز میں بولی تھی. سرپرائز دینے کو دل چاہ رہا ہے ازالے جان. یہ تو وہیں چل کر پتہ چلے گا تمہیں. شانتی کس کا پوز دیتے شرارت سے ایک آنکھ دباتے کمینگی کی حدیں چھوتا وہ سے سر تک پیر سلگا گیا تھا. ازالے پاؤں پٹکتی اس سے رخ موڑتے باہر کے مناظر پر نظریں جما گئی تھی جس نے ایک کیفے کے سامنے گاڑی روکی تھی. تمہارے ساتھ گزارا میرا ہر لمحہ ہی قیمتی ہے ازالے جان. اور میں بھلا کیوں زنجبیل کے پاس جا کر اپنا ضبط آزماؤں. وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے کہہ رہا تھا اور گاڑی سے نکلتے آرڈر پلیس کیا تھا. دماغ کو ٹھنڈا کرو. فل آن ریلیکس. وہ زمینی انداز میں کہتے آئس کریم کا کپ اس کی جانب بڑھایا تھا جب ازالے نے بنا کسی کی پرواہ کیے وہ باہر پھینک دیا. شاید تم میری بات بھول چکی ہو ازالے جان. چلو خیر ہے آگے جا کر ہمیں بہت کچھ شیئر کرنا ہے تو کیوں نہ آغاز اس آئس کریم سے کریں. اس نے بھرپور انداز میں ازالے کا دل جلایا تھا. بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں آپ اوزکان حیدر. وہ پھنکاری تو اوزکان کا کہکا بے ساکھ تھا. وہ لڑائی میں ہمیشہ سے کچھ زیادہ عزت سے نواز دیتی تھی. یہ تو وقت ہی بتائے گا جانے اوزکان کون کتنی غلط فہمیوں کا شکار ہے. وہاں جل تم اوزکان حیدر سے اطراف محبت کرنے والی ہو یہ میرا دعویٰ ہے. بھرپور انداز میں جتاتے وہ گاڑی آگے بڑھا گیا تھا اور پھر اسے ہزار اختلاف کے باوجود بھی زنجبیل کے دروازے پہ چھوڑتے گاڑی واپس بھگا لے گیا. وہ اس کی حرکتوں کو سوچتے کڑھنے لگی تھی. جب لان میں دھوپ سیکتے وجود پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹکی تھی. وہ اسے کوئی چھوٹی سی اداس شہزادی لگ رہی تھی جو بھٹک کر یہاں آ نکلی تھی. سرسبز لان میں بیٹھی گھٹنوں کو آپس میں ملائے ان پر تھوڑی جمائے خلا میں نظریں گاڑے کچھ ڈھونڈتی بھولی بھالی سی لڑکی جس کے لمبے سیاہ رنگ بال چوٹی کی ماند ایک طرف کو پڑے تھے. یہاں تو کسی لڑکی کا وجود نہیں تھا پہلے کبھی. اور اپنی فیملی میں اتنی ٹپیکل لڑکی کہاں تھی. سنو کون ہو تم؟ ایک بدہم آواز پر وہ چونکتے ہوئے پلٹی تھی. اپنے سامنے ٹھہری لڑکی کو دیکھتے وہ ایک دم کھڑی ہوئی تو گود میں بھرے جسمین کے پھول زمین بوس ہوئے تھے. اسکن کلر جینز پر ریڈ ٹاپ پہنے برائے نام کے سکارف کو گلے سے لپیٹے ہوئے وہ لڑکی جسے سفید پاؤں ریڈ اسٹرپس والے جوتوں سے جھانکتے اس حسین لڑکی کی خوبصورتی کو مزید نمایاں کر رہے تھے. زالش کے لیے وہ قطعی اجنبی نہیں تھی. بتاؤ محبت کیسی ہوتی ہے؟ محبت پھول کے جیسی ہوتی ہے. اوہ سوری میں نے شاید تمہیں ڈرا دیا. وہ آگے بڑھتے اس چھوٹی لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنی شرمندگی ظاہر کرنے لگی تھی. اس نے شاید اسے کہیں دیکھا تھا پر کہاں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا. زالش 2 قدم پیچھے ہٹی تھی. وہ جان سکتی تھی کہ آنے والی کون ہے جو مکمل استقامت سے یہاں آئی تھی. زالے بھاری دل آویز آواز پر وہ دونوں ہی چونکی تھی. زنجبیل واٹ آ سرپرائز. بتایا ہی نہیں اچانک آ گئے تم. مجھے صبح ہی ماما نے بتایا تو میں رہ نہیں سکی اور آ گئی. وہ زالش کو بلائے تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کے ساتھ لگتے گویا اپنی بے قراریوں کی داستان سنائی تھی. زنجبیل افریدی کے قریب جاتی لڑکی زالش کی سانسیں رک گئی تھی. آئی مسڈ یو اے لاٹ. وہ شنگفری لب اس کے کانوں کے قریب لائے سرگوشی میں بولی تھی. جب زنجبیل کی نگاہ سامنے موجود زالش کے بے جان چہرے سے ہوتے اس کے پاؤں کے قریب پڑے جسمین کے پھولوں پر پڑی تھی. بتاؤ محبت کیسی ہوتی ہے؟ محبت کانٹوں جیسی ہے. زنجبیل کہاں کھو گئے ہو؟ ازالے نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے متوجہ کیا تو وہ چنکتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا. ہلکے سے اس کے سر پر چوٹ لگائی اور اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا. زالش کی آنکھیں اپنی ذات کی بے توجہی پر بھر آئی تھی. وہ ان پھولوں کو رونتی تیزی سے انیکسی کی طرف بڑھی تھی. بتاؤ محبت کیسی ہے؟ کتاب کے ورق پر مسلی کلیوں جیسی ہے. تمہارے لیے یہ جاننا ضروری ہے زالش کہ تم زبردستی کسی کی زندگی میں اپنا مقام نہیں بنا سکتی ہو. تم اس دنیا کی باسی نہیں ہو. تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا.
وہ مضبوط چال چلتے ازالے کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے اندر کی جانب بڑھ چکا تھا، جبکہ دماغ اور دل میں وہی کہیں مسلی کلیوں میں اٹکا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ زنجبیل؟ ایسا لگتا ہے میں نے پہلے کہیں اسے دیکھا ہے، پر پہچان نہیں پا رہی ہوں۔ ازالے کے بعد پر زنجبیل نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم نہیں جانتی ہوگی، ماما نے رکھی ہے ہاؤس میڈ۔ اندر چلیں اب۔ زنجبیل کا انداز پہلے سے بھی کہیں زیادہ سنجیدہ تھا۔ محبت ہر کسی سے نہیں مل لیتی، پہلے وہ درد دیتی ہے، ہجر کا روک دیتی ہے، جب آپ اس سے ملنے کے قابل ہو جائے وہ تب آپ سے ملتی ہے۔ زنلش نے انیکسی کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ یہ دل شکن مناظر دیکھا تھا کہ اس کا محبوب شخص کسی اور کی باہوں میں تھا۔ جانے اس کی قسمت میں کون سا درد آیا تھا، اپنے شوہر کا بٹوارا دیکھنے سے فرق نہ بھی پڑتا، پر اپنے محبوب پر کسی عورت کا سایہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، چاہے وہ اس سے پہلے ہی کیوں نہیں زنجبیل کی زندگی میں تھی۔ بتاؤ محبت کا رنگ کیسا ہے؟ اس کا بے رنگ آنسو جیسا ہے۔